الباب الاول، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب اول بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں کئی ابواب ہیں، اس کتاب میں کئی ابواب میں اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے، یعنی تقریباً 30 ابواب میں اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ الباب الاول فی فضیلت العلم والعلماء، باب اول علم اور علماء کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء نفسی والمتعلمون اعضائی والمستمعون رفقائی والمحبون احبائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء میری جان ہیں، آپ فرما رہے ہیں، متعلمین علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں وہ میرے اعضاء ہیں، اور سننے والے علم کی باتیں، حدیث اور قرآن کی باتیں سننے والے میرے ساتھی ہیں فرما رہے ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے میرے محبوب ہیں۔ تو مقام علماء آپ نے بیان فرما دی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اگر کوئی میری جان ہے تو وہ علماء ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفوس العلماء نفسی ومجلسهم مجلسی ومن محبهم ومن احبهم ومن محبهم فكأنما محبی ومن تعلم منه شيئا يفتح له 70 بابا من الرحمت والرضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی جانیں میری جان ہیں، ان کی مجلس میری مجلس ہے، ان کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جو ان سے کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس کے لیے رحمت اور رضا الہی، اللہ کی خوشنودی کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی اس میں فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ علماء کا مقام کیا ہے؟ علماء کا احترام کرنے والا، حضور فرما رہے ہیں کہ گویا کہ وہ میری عزت کیا، علماء کا جو ادب کیا وہ میرا ادب کیا، جو علماء کی محفل میں گیا وہ میری محفل میں آیا، جو علماء سے ملاقات کیا مجھ سے ملاقات کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظموا العلماء فإنکم تحتاجون الیہم فی الدنیا والآخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء کی تعظیم کرو، علماء کا احترام کرو، کیونکہ تم دنیا اور آخرت میں ان کے محتاج ہو۔ فرمایا دنیا میں رہنمائی کے لیے علماء کے تم محتاج ہو، کوئی بھی دینی مسئلہ اگر درپیش ہو جائے تو علماء کے پاس جانا پڑے گا، آخرت میں بھی تم علماء کے محتاج رہو گے۔ فرمایا آخرت میں کیسے محتاج ہوئی؟ جب جنت پہ چلے گئے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی۔ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ علماء کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کے پاس نہیں جائیں گے، کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ علماء کے پاس جائیں گے۔ کیوں جائیں گے علماء کے پاس؟ اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے اپنا جلوہ ظاہر کرے گا اور فرمائے گا کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ جنتی کہیں گے کہ مولا سب کچھ تو ہم کو عطا فرما دیا۔ اللہ فرمائے گا اور کوئی چیز کی تمنا ہے تو کہو۔ تو اب وہ پریشان ہو جائیں گے، کیا مانگیں گے جنت میں؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے دیا، ہر نعمت موجود ہے۔ اب انسان جو چاہے گا ہر چیز مل جائے گی۔ پھر وہ علماء کے پاس آئیں، آگے پوچھیں گے کہ اللہ سے ہم کیا مانگیں؟ اب آپ دیکھیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جنت میں پہنچ گئے، یہ مطلب نہیں کہ اب علماء کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جو لوگ علماء سے گھٹ رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے کہ بھائی دنیا تو دنیا، قبر تو قبر، حشر تو حشر ہے، جنت میں بھی تم علماء کے محتاج ہو۔ علماء کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو علماء کہیں گے، فرمائیں گے اللہ سے اس کی رضا مانگو، اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یہی ہمارے لیے جنت سے بڑھ کر ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ فرما رہا ہے جنتیوں کے لیے جنت میں وہ تمام نعمتیں اور بہاریں جو وہ چاہیں گی، اور اس کے علاوہ مزید نعمتیں۔ مزید سے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، یہی سب سے بڑی جنت ہے۔ تو یہ علماء کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں علماء کے محتاج رہو گے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مداد العلماء افضل عند اللہ من دم الشہداء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینۃ العلم، علم کے شہر نے ارشاد فرمایا، مداد العلماء، علماء کی جو سیاہی ہے یہ اللہ کے پاس شہداء کے خون سے افضل ہے۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، تو علماء کی جو سیاہی ہے یعنی پین کی جو انک ہوتی ہے وہ غالب آ جائے گی، وہ پڑھنا غالب آ جائے گا شہیدوں کے خون کے پڑھنے سے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید خون بہا کر خود جنت میں جا رہا ہے اور دوسرا شخص اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اس کو مارنے والا جہنم میں جائیں گے۔ لیکن علماء وہ ہے جو اپنے قلم کی سیاہی سے جہنم میں جانے والے گنہگاروں کو ان کی اصلاح کر کے جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن یوم القیامت مداد العلماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی تولی جائیں گی مع دم الشہداء، شہداء کے خون کے ساتھ، فیترجح مداد العلماء، تو علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی شہداء کے خون پر ویدخلون الجنت قبل الشہداء، اور علماء شہداء سے پہلے جنت میں داخل ہوئیں، کیونکہ شہید اپنی جان قربان کر کے خود اپنے آپ کو جنتی بنا رہا ہے، لیکن علماء اپنی سیاہی صرف کر کے، اپنی زندگیوں کو صرف کر کے ایک عالم کو، امت کے بڑے طبقے کو جنتی بنا رہے ہیں، اصلاح کرتے ہوئے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اسلام کو زندہ کر رہے ہیں۔ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اسلام دولت سے زندہ نہیں رہتا، علم سے زندہ رہتا ہے۔ علم حاصل کرو، علم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر، یعنی 14 تاریخ کو جو چاند نکلتا ہے آسمان پر، وہ اس کی روشنی تمام ستاروں پر غالب رہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی فنان، قلم کار یا ہنرمند یا پروفیشنل، وہ ستاروں کی طرح ہیں، اور جو عالم کا جو علم ہے یہ 14ویں کے چاند کی روشنی کی طرح ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فضل العالمی کا فضلی علی امتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر، عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت ہے پوری امت پر۔ نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو نبی کے بعد امت میں کوئی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوم العالم افضل من عبادت الجاہلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم شیء طاہر لا یستقر الا ببطن طاہر، حضور فرماتے ہیں کہ علم ایک پاک چیز ہے، پاکیزہ نعمت ہے، یہ نہیں ٹکتی نہیں رہتی مگر پاکیزہ شخص کے دل میں بھر، یعنی علم کا عطا کیا جانا۔ کسی کو علم ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پاک ہے، اللہ اس کو چن لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم حصن لا يدخلہ اللہ الا حبیبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم ایک قلعہ ہے، اس میں اللہ داخل نہیں کرتا مگر اپنے محبوب کو۔ علم کے قلعے میں اللہ اسی کو داخل کرتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پروفیشنل بن جانا، پروفیشن اختیار کر لینا، وہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا مل جانا محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ دولت اور بادشاہت اللہ فرعون و نمرود کو دیا، لیکن علم محبوب خدا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ محمد عربی کو علم عطا کیا، خلفائے راشدین کو علم عطا کیا، صحابہ اور اہل بیت مولا کائنات کو علم عطا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کا عطا ہونا یہ اللہ کی خاص مہربانی اور رحمت کی نشانی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، فإن تعلمہ طاعہ، کیونکہ علم کا سیکھنا بھی عبادت ہے، وطلبہ عبادہ، کوئی 4 گھنٹے اگر علم حاصل کر رہا ہے تو 4 گھنٹے خالی علم نہیں، عبادت کر رہا ہے۔ کوئی طالب علم مدرسے میں بیٹھ رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، خالی بیٹھ کر بات نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، ذکر الہی کر رہا ہے، اسلام کو زندہ کر رہا ہے، مردہ قوموں کو بیدار کر رہا ہے، غافلوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے، پوری امت، پورے معاشرے، پورے سوسائٹی کی اصلاح کر رہا ہے، برائیوں کا خاتمہ کر رہا ہے، فساد اور بگاڑ کو ختم کر رہا ہے، امن کو پھیلا رہا ہے۔
فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ، کیونکہ اس کا سیکھنا اطاعت ہے، وَطَلَبَهُ عبادہ، علم کو طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، وَمُذَاكَرَتَهُ تسبیح، علم کی محفل رکھنا، اس میں بحث و تکرار کرنا، تحقیق کرنا، سوال جواب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تسبیح ہے۔ فرشتے جس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں، علمی سوال اور جواب کا جو سیشن ہوتا ہے اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تسبیح کی طرح ہے، تسبیح پڑھنے کا جو ثواب ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ مجاہدہ ہے، جہاد سے بڑھ کر ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقہ، اور نہ جاننے والے کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے۔ وبذلہ لأہلہ قربہ، اور اہل علم کے لیے، علم کے طلبگاروں کے لیے علم کو خرچ کرنا یہ اللہ کا قرب ہے، تقرب الہی کا باعث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم بابا من العلم وعمل به او لم يعمل به كان افضل من ان يصلي 1000 رکعۃ تطوعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کا کچھ حصہ حاصل کر لے، چاہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، طہارت کے مسئلے سیکھ لیا تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وضو کا طریقہ سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ طہارت یعنی تیمم کا، غسل کا طریقہ سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ صلاۃ نماز کے احکام سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علم کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ پہلا باب انشاءاللہ اختتام پہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا باب شروع کریں گے۔ چند احادیث رہ گئی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفکر فی العلم یعدل بالصیام ومدارستہ بالقیام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کے بارے میں غور و فکر کرنا، جستجو کرنا، تحقیق میں جانا یہ روزوں کے برابر ہے۔ کوئی عالم بیٹھ کر کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو دن بھر بھوکا اور پیاسا ہے، حضور فرماتے ہیں اس روزے دار سے بڑھ کر مقام اس کا ہے، کیونکہ اس کے ایک شخص کے مسئلے اور تحقیق کی وجہ سے آنے والی پوری امت کو فائدہ ہو، اس کے روزے سے صرف اس کی ایک ذات کو فائدہ ہے۔ اور اس کا علم حاصل کرنا، علم کے لیے مصروف ہو جانا یہ قیام اللیل سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلما کسلان افضل عند اللہ من 70 قیام، یعنی رات بھر عبادت کرنے سے افضل من 70 عابدا قائم اللیل وصائم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سست کاہلی کرنے والا طالب علم بھی طلب ہے لیکن کم درجے کی، یہ افضل ہے 70 عبادت گزاروں سے۔ اللہ کے پاس 70 عبادت گزار ایسے جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان سے ایک ادنا طالب علم افضل ہے۔ کوسا جو زیادہ محنت نہیں کرتا، کم محنت کرنے والے کا یہ حال ہے تو زیادہ محنت کرنے والے گولڈ میڈلسٹ کا کیا حال ہوگا؟ اس کا درجہ تو اور اعلیٰ ہوگا۔ جو جتنے زیادہ نمبرات سے کامیاب ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کے بعد اتنا مقرب ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ، تو ایسے لوگوں کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر علم کو لازم کر لو، علم سیکھنا۔ فإنہ اساس الدین، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ فرما دین کی بنیاد جہالت پہ نہیں ہے، دین کی بنیاد علم پر ہے، ایجوکیشن پہ۔ ودلیل علی رب العالمین، دین کی بنیاد بھی ہے اور رب العالمین کی طرف رہنما بھی ہے۔ فرما یعنی علم یہ خدا تک پہنچا دیتا ہے، خدا کی صفت ہے۔ کسی نبی کو یا کسی ولی کو اللہ تعالیٰ جاہل نہیں رکھا، اللہ سب کو علم عطا فرما۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا کسی جاہل کو اللہ اپنا محبوب نہیں بناتا۔ جتنے بھی اللہ کے محبوبین ہیں اگر ان کی فہرست ہم دیکھیں سب علم سے وابستہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الدنیا والآخرہ العمل مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں علم کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کی یعنی برائی خرابیاں کیا ہیں؟ جاہل رہنا ہے۔ یعنی آدمی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم بعد میں کسی اور سورس سے علم حاصل کرنا چاہیے، جہالت کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ فرما رہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قلیل العمل مع العلم کثیر
وکثیر العمل مع الجہل قلیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا عمل، علم کے ساتھ تھوڑا عمل کر لینا یہ زیادہ ہے، اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل کرنا بھی تھوڑا ہے، فائدہ نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو خدا کو پہچان کے عبادت کرنا چاہیے، خدا کا مقام کیا ہے، کہ جو تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، ہر چیز کو سمجھ کر اگر پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ الحمدللہ 30 ابواب میں سے پہلا باب مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسرا باب شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔